بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ مختصراً اس ولاگ میں یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے، بلکہ فرائیڈے کو، رشیا نے ریفرینڈم ختم کیا اور ساتھ ہی پیوٹن نے ایک سپیچ کی، ایک تقریر کی، اور اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ سنا دیا، ایک ڈکری وہاں پہ دے دی کہ یہ 4 ریجن زپوریزیا، ڈونیٹسک، لوہانسک اور خرکوف، یہ علاقے جو ہیں چاروں، یہ رشیا کا حصہ بن گئے، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں نے اس ریفرینڈم میں رشیا کے ساتھ الحاق یا رشیا کا شہری بننے کا اندیا دیا ہے، انہوں نے ووٹ وہ دیا ہے۔ سو ریفرینڈم کا رزلٹ یہ سنایا انہوں نے۔ یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ جب شروع میں رشیا نے حملہ کیا تو ان کو یہ خیال تھا کہ شاید وہ کیو وغیرہ پہ قبضہ کر لیں گے، بڑی جلدی کافی سارا علاقہ قبضے میں آ جائے گا اور ان کا دارالحکومت بھی قبضے میں آ جائے گا یوکرین کا، اور اس کے بعد رشیا کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ یوکرین کو کک کریں گے اور وہ ساری باتیں ان کی مان جائیں گے۔ بنیادی جھگڑا تو یہی تھا کہ رشیا چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہ بنے، نیٹو کا اتحادی نہ بنے۔ لیکن ہوا یہ کہ رشین آپریشنز جو ہیں وہ نہ صرف ناکام ہوئے، بعض جگہوں پہ ان کو شکست ہوئی، بعض جگہوں پہ علاقہ قبضہ کرنے کے بعد یوکرینینز نے حملہ کیا اور روسی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ یہ 4 علاقے جو ہیں یہ بھی یوکرین کے علاقے ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر اسی طرح جنگ ہوئی تو یہ علاقے بھی ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ تو یہاں پہ رشیا نے اس کو اپنے ملک کی ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے تو یہ بہانہ لیا کہ اب اگر ہماری ٹیریٹری جو ہے وہ خطرے میں ہوگی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ یوکرین کی ٹیریٹری نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یوکرین اس کو لڑ کے واپس لے لے، یہ اب رشیا کی ٹیریٹری ہے، اور اگر حملہ کرتا ہے یوکرین تو اس کو حملہ سمجھا جائے گا رشیا کے اوپر۔ چنانچہ رشیا نے، مسٹر پیوٹن نے پہلے بھی دھمکی دی اور اب پھر انہوں نے کہا کہ میں نیوکلیئر ویپن استعمال کروں گا یہاں پہ اگر مجھے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں رشیا میں وہ بڑا پریشرائز کر رہے ہیں، کیونکہ رشیا کو ویسے کوئی فتوحات نہیں مل رہی، بلکہ بعض جگہوں پہ شکست ہو رہی ہے، بعض جگہوں پہ ان کی فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ اس سارے کھیل میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں جو یوکرین نے استعمال کی، جو غالباً رشیا اس چیز کو سمجھ نہیں سکا یا انہوں نے ایویلویٹ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرینین اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں اور روس حملہ آور ہے۔ یہ میں ایک آرمی آفیسر، ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہونے کے ناطے، جس نے جنگیں دیکھیں اور بہت سارے آپریشنز دیکھے، میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک کاز، ایک آپ کا اخلاقی اور آپ کہہ لیجئے کہ ہر لحاظ سے ایک آپ کا مقصد موجود ہونا چاہیے، مقدس، اصل اور اعلیٰ مقصد۔ اور اس سے زیادہ مقدس اور اعلیٰ مقصد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب کسی کو کہا جائے کہ تم اپنی سرزمین کا دفاع کرو، اپنی ماں بہنوں کے سر کی چادر کا دفاع کرو، اور اس کے علاوہ اپنے شعار، اپنی ویلیوز کا دفاع کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو مقصد آج یوکرینینز کے پاس ہے۔ وہ جان لڑا دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی سرزمین پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا۔ یہ مقصد، یہ کاز روسیوں کے پاس نہیں ہے۔ روسی اگریسرز ہیں، وہ دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، کوائٹ پاسبل کہ ان کی افواج جو ہیں وہ اس مقصد کو جائز مقصد ہی نہ سمجھتی ہوں۔
کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ روسی فوج کا مورال بھی کمزور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً ٹریننگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. جس طرح اتنے بڑے ملک کی طاقتور ملک کی فوج یہاں پہ یوں آ کے پھنس گئی ہے اور اتنی کیجولٹیز ان کی ہوئی ہیں اور پھر اب آن دا رن نظر آتے ہیں کہ وہ مورچے اور جگہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیوٹن سمجھ گئے ہیں کہ اب مزید فتوحات وغیرہ تو ان کے بس کی بات نہیں، یہ جو کچھ ہے اسی کو اگر بچا لیا جائے تو وہی کافی ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو پیوٹن نے لو ییلڈ کے ویپن، نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کا ایک عندیہ دے دیا، اور امریکن میں یہ لارڈ آسٹن جو ہیں ان کے سیکرٹری ڈیفنس، انہوں نے کہا کہ یہ بلف نہیں ہے. اب جو پیوٹن کہہ رہا ہے یہ بڑی حد تک درست ہے، یہ کرے گا استعمال، لہذا نیٹو کو اور امریکہ وغیرہ کو اس کے لیے فوری طور پہ اپنی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس سارے قصے میں جواباً یوکرین نے فوری طور پہ، یوکرین کے صدر نے فوری طور پہ نیٹو کو اپلائی کیا کہ اسے فاسٹ ٹریک بیسس پہ نیٹو کی رکنیت دے دی جائے. پیوٹن نے یہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ میں بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یوکرین کے صدر نے کہا کہ بات چیت تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک پیوٹن حکمران ہے وہاں پہ کرملن میں بیٹھا ہے، ہم بات چیت قطعاً نہیں کریں گے. سو بات چیت کا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ پیوٹن نے جب انیکسیشن اس ایریے کی پروکلیم کر دی، کہہ دیا کہ ہم اس کو قبضہ کریں گے، انیکس کریں گے، یا کر لیا دوسرے لفظوں میں، اور ادھر آس لگا کے بیٹھے ہو یوکرین کے صدر کے ان کو نیٹو کی رکنیت مل جائے گی، تو کیا ملے گی؟ پہلے تو یہ پروسیس مشکل ہے، لمبا پروسیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو شقیں ایسی ہیں جن کا استعمال ہوگا. پہلی شق یہ، نیٹو کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ممبر ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیٹو کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ نیٹو کو اپنی افواج وہاں بھیجنی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیٹو اس کام کے لیے تیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ رشیا کے ساتھ جنگ مول لے لے، جہاں پہ خطرات ہی خطرات ہیں؟ کیونکہ اگر رشین آرمی کوئی ایسا دفاع نہیں کر سکتی تو لازماً ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ یوز ہو جائیں گے، ان کو استعمال کیا جائے گا. تو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جو پیچھے تقریر کی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کانفلکٹ کے پارٹنر نہیں ہیں لیکن ہم سپورٹر ہیں. سو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وہ سپورٹرز ہیں یوکرین کے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوکرین کو مدد دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن یوکرین کی جگہ پہ جا کے خود جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہیں. اب اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ یہی جو نیٹو کا چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیٹو کی ممبرشپ دینے کے لیے ایک یونینیمس فیصلہ ہوگا، یعنی تمام ممبرز اگر اس کے حق میں ووٹ دیں گے تو نیٹو کی ممبرشپ ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ایک بھی ممبر یہ کہہ دے کہ مجھے اعتراض ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یوکرین کو ممبرشپ دی جائے تو وہ معاملہ وہاں ختم ہو جائے گا. چنانچہ نیٹو کسی کو بھی تیار کر سکتا ہے، کسی چھوٹے بڑے ملک کو، کہ آپ وہاں پہ اعتراض کھڑا کر دیں تاکہ معاملہ رک جائے اور اس طرح نیٹو کو جنگ میں شرکت نہ کرنی پڑے. سو یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن دوسری طرف یوکرین کو بھی کچھ اندازہ ہے اس کے صدر کو کہ اس کو ممبرشپ اس طرح اتنی جلدی نہیں مل سکتی. چنانچہ وہ اس چیز کو ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کرے گا، جہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ اگر آپ خود میری جگہ آ کے نہیں لڑ رہے، مجھے ممبرشپ نہیں دے رہے، تو پھر مجھے امداد پہلے سے کئی گنا زیادہ دیں. اس طرح یوکرین کو بہت زیادہ ویپنز وغیرہ ملنے شروع ہو جائیں گے، ان کو پیسہ بھی ملے گا، اور یہ جو چیز ہے یہ یوکرین کو فائدہ دے گی. وہ اس طرح کہ آج بھی یہ جو 4 ریجن جن پہ رشیا نے قبضہ کیا ہے، ان پہ آج بھی رشیا کا فل کنٹرول نہیں ہے، ان کا کنٹرول کمزور ہے. سو پاسبلٹی ہے کہ یوکرینین جنگ لڑ کے یہ علاقے اپنے واپس لے لیں. ہاں، اگر رشیا نے یہاں پہ
کوئی نیوکلیر ویپن وغیرہ استعمال کیا تو پھر بات اور ہے، جنگ کی شکل بدل جائے گی، پھر شاید کچھ اور حالات میں مشکلات آئیں۔ لیکن اگر یہی کنونشنل جنگ رہتی ہے تو جتنی سپورٹ یوکرین کو ان حالات میں ملے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں یوکرینین رشیا کو اٹھا کے باہر ماریں گے ان چاروں ریجن سے۔ سو اس وقت یہ صورتحال خاصی خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ دونوں کے لیے ایک بہت ہی کیچ 20 والی سچویشن ہے، کیچ 22 والی سچویشن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر رشیا کو شکست نظر آئے تو وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے، اس سے جنگ کا دائرہ کار پھیل بھی سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔